الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے بیان کا عنوان ہے نزا کی سختیاں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ میں بھی نیت کرتی ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گی۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ، ترجمہ کنز ایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے۔ آج کے بیان کا موضوع نزا کی سختیاں ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے اس حوالے سے چند مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ سب سے پہلے موت کی تلخی سے متعلق ایک حکایت، پھر چند آیات مبارکہ اور احادیث طیبہ آپ کی گوش گزار کروں گی۔ اس کے بعد روح نکلتے وقت انسان جس تکلیف سے گزرتا ہے اس کیفیت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ موت کی شدت کے بارے میں اسلاف کرام رحم اللہ السلام کے اقوال اور حضرت ملک الموت علیہ السلام کے وقت نزع تشریف لانے کی کیفیت بھی عرض کروں گی۔ اس کے بعد امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ کا یہ فرمان کہ آپ کو سناؤں گی کہ برے خاتمے کا خوف کس شخص کو ہے۔ اس کے بعد موت کی کڑواہٹ مٹانے کا طریقہ اور آخر میں مسواک کے مدنی پھول بھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سیدنا سام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر سے گزرے تو بنی اسرائیل نے عرض کی کہ اے روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا فرمائیے کہ وہ اس قبر والے کو زندہ کرے تاکہ ہم اس سے موت کا تذکرہ سنیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے اس قبر کے قریب 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ عز و جل سے حضرت سیدنا سام بن نوح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو زندہ کرنے کی دعا کی تو اللہ عز و جل نے انہیں زندہ فرما دیا۔ وہ سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے۔ ان کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا و علیہ والسلام نے استفسار فرمایا، یہ سفیدی تو تمہارے زمانے میں نہیں تھی؟ انہوں نے فرمایا، یا روح اللہ علیہ السلام، میں آواز سن کر سمجھا کہ قیامت ہو چکی ہے، اس کے خوف سے میرے سر اور داڑھی کے بال سفید ہو گئے۔ حضرت سیدنا روح اللہ علیہ نبینا و علیہ والسلام نے پوچھا کہ تمہارے انتقال کو کتنا عرصہ ہوا؟ انہوں نے بتایا 4000 سال، مگر اب تک موت کی سختی اور کڑواہٹ مجھ سے نہیں گئی۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت سیدنا سام رحمۃ اللہ تعالی علیہ باوجود یہ کہ ایک جلیل القدر اور حوصلے والے نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے شہزادے ہیں، اور یہ ان چند افراد میں سے تھے جو حضرت سیدنا نوح علیہ نبینا و علیہ والسلام پر ایمان لائے تھے، لیکن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ والسلام کے ارشاد پر اٹھتے وقت قیامت آنے کے خوف سے ان کے بال سفید ہو گئے، اور 4000 سال گزر جانے کے بعد بھی موت کی کڑواہٹ باقی تھی، اور ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے پلے میں کوئی بھی نیکی نہیں، گناہوں کی کثرت ہے ہمارے پلے میں، پھر بھی ہم سب سے آگے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں گویا کہ ہمارا کوئی ثانی نہیں، دن رات گناہوں پر کمر بستہ ہے، مگر افسوس ہمیں نزا کی سختیوں کا کچھ خوف نہیں۔ یاد رکھیے کہ موت سے پہلے نزا کا مرحلہ بہت سخت ہے۔ خدارا خواب غفلت سے بیزار ہو جائیں اور اللہ عز و جل سے ڈرتے ہوئے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیجئے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے نزا کی سختیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ موت برحق ہے، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ ہر وہ ذی روح کہ جس نے زندگی کا جام پی لیا ہے، اس نے موت کا پیالہ بھی پینا ہے، امیر ہو یا غریب، بادشاہ ہو یا وزیر،
چوکیدار ہو یا دکاندار، پروفیسر ہو یا ان پڑھ، عالم ہو یا غیر عالم، پیر ہو یا فقیر، مسلم ہو یا غیر مسلم، جس بھی حیثیت کا حامل کوئی انسان ہے اسے ضرور موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ موت ہر دن ایک کو آنی ہے، اس سے فراری ممکن نہیں۔ ہم دنیا کے کسی بھی گوشے میں پہنچ جائیں اور موت سے بچنے کے لیے جتنے بھی جتن کر لیں، لیکن موت سے ہرگز پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ قرآن پاک میں یہی مضمون کئی مقامات پر بیان ہوا ہے۔ چنانچہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ترجمہ کنز ایمان، ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ حنان اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، انسان ہو یا جن یا فرشتہ، اللہ عز و جل کے سوا ہر ایک کو موت آنی ہے اور ہر چیز فانی ہے۔ جبکہ ایک اور مقام پر ارشاد ہے، ترجمہ کنز ایمان، تم جہاں کہیں ہو موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر نعیمی میں ہے کہ ہر شخص کی موت کا وقت، موت کی جگہ مقرر ہے، کوئی اس سے کسی تدبیر اور کسی حیلہ سے بچ نہیں سکتا۔ تم جہاں کہیں رہو اپنے وقت پر موت تم کو ضرور پہنچے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں یا آسمان کے برجوں میں پہنچ جاؤ، زندگی کے لیے کتنے ہی حفاظت کے سامان بنا لو، مگر مرو گے ضرور۔ معلوم ہوا کہ موت کا دن مقرر ہے۔ ہم چاہیں کیسے ہی مضبوط مکان میں خود کو بند کر لیں یا کیسے ہی بلند ترین جگہ پر جا بیٹھیں، لیکن موت سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتے۔ اور جب کسی پرجاں کنی کا عالم طاری ہوتا ہے اور جسم سے روح نکل رہی ہوتی ہے تو یہ بھی انتہائی دشوار معاملہ ہے۔ نزا کے وقت پیش آنے والی سختیوں کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد بالی تعالیٰ ہے، وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، ترجمہ کنز ایمان، اور آئی موت کی سختی حق، ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ، کے ساتھ یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مبلغ اسلام حضرت علامہ شعیب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بالحق سے مراد ہے معاملہ، آخرت کی حقیقت ہے، جبکہ مرنے والا آگاہ ہوگا اور پچشمے سر یعنی کہ سر کی آنکھوں سے موت کو دیکھے گا اور ملک الموت علیہ السلام کا مشاہدہ اور اسے دیکھ کر دل میں پیدا ہونے والا خوف اور گھبراہٹ ایک ایسا امر ہے جس کی حقیقت بیان کرنے سے ہر بیان کرنے والے کی عبادت قاصر ہے، اور اس کی ہولناکی کا احاطہ کرنے سے ہر وضاحت کرنے والا عاجز ہے۔ اس کی حقیقت وہی جانتا ہے جو اس مرحلے سے گزر چکا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور کبھی تم دیکھو جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہیں اور فرشتے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ مفسر شہیر حکیم الامات مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ حنان ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ کافر کو موت کے وقت بہت قسم کی تکلیف ہوتی ہیں، اس لیے غمرات کی جمع کا صیغہ ارشاد ہوا ہے کہ جان کنی کی تکلیف، دنیا چھوٹنے کی تکلیف، عذاب کے فرشتوں کو دیکھنے کی تکلیف، ان فرشتوں سے اپنے آئندہ تکلیف کی خبر کی تکلیف، غرض کے اس پر تکلیف کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ مومن کے لیے وہ وقت بہت سی خوشیوں کا ہوتا ہے۔ مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ چند سطور کے بعد مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ نزا کی شدت اور چیز ہے اور موت کی غمرات سکرات کچھ اور چیز ہے۔ نزا کی شدت سب کو ہے مگر موت کی غمرات کفار کو ہے۔ نزا کے وقت ہونے والی تکلیف کے بارے میں 4 احادیث مبارکہ سنیے۔ چنانچہ نمبر 1 حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمت اللہ تعالی کبھی سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تکلیف اور اس کے حلق میں اٹک جانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے، یہ تکلیف تلوار کے 300 وار کے برابر ہے۔ نمبر 2
بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں موت اور اس کی شدت کے بارے میں سوال ہوا تو ارشاد فرمایا آسان ترین موت ایک کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے، یعنی آسان ترین موت ایک کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جو کہ روئی میں پھنسی ہوئی ہو، لہٰذا جب بھی اسے روئی سے نکالا جائے گا اس کے ساتھ روئی ضرور آئے گی۔ نمبر 3، دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور مریض کی عیادت کی، پھر ارشاد فرمایا میں جانتا ہوں کہ اس پر کیا گزر رہی ہے، اس کی کوئی رگ بھی ایسی نہیں جس پر علیحدہ علیحدہ موت کی تکلیف کا اثر نہ ہو رہا ہو۔ نمبر 4، حضرت سیدنا مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سیدنا عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر مردے کا ایک بال بھی زمین و آسمان والوں پر رکھا جائے تو سب کے سب اللہ عز و جل کے حکم سے مر جائیں، کیونکہ ہر بال میں موت ہوتی ہے اور جس چیز پر بھی موت پڑ جائے وہ بھی مر جاتی ہے۔ ان احادیث مبارکہ میں وقت نزا کی جو کیفیت اور شدت بیان کی گئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والا انتہائی شدید قسم کی درد اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ ہمیں ایک مچھر یا کھٹمل بھی کاٹ لے تو دیر تک اس جگہ کو سہلاتے رہتے ہیں، اور اگر کبھی کسی چاقو یا چھری کا چرکا ہلکا سا زخم الگ جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، کئی دنوں تک پٹی باندھے ہائے ہائے کرتے رہتے ہیں۔ اب ذرا سوچے کہ تلوار کا زخم ایسا نہیں ہوتا کہ تھوڑا سا چرکا لگے، بلکہ پوری قوت سے چلائی گئی تلوار کا وار جو کبھی تن کے 2 ٹکڑے کر ڈالے تو کبھی سر تن سے جدا کر دے، کسی کی ٹانگ کاٹ دے تو کسی کا ہاتھ بیکار کر دے۔ اتنی شدت سے کیے جانے والے تلوار کے ایک وار میں کتنی تکلیف ہوگی، آپ اندازہ لگائیے کہ پھر بھرپور شدت سے چلائی گئی تلوار کے 300 وار میں کتنی تکلیف سے درد ہوگا۔ جبکہ ایک حدیث میں ہے ترجمہ موت کا ہر جھٹکا 1000 ضرب تلوار سے سخت تر ہے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وقت نزا پیش آنے والی کیفیات کے منظر کشی کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ نزا اس تکلیف کا نام ہے جو براہ راست روح پر نازل ہوتی ہے اور تمام اجزاء کو گھیر لیتی ہے، یہاں تک کہ روح کا وہ حصہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے جو بدن کی گہرائیوں میں ہے۔ نزا کی تکلیف براہ راست روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور پھر یہ تکلیف تمام بدن میں یوں پھیل جاتی ہے کہ ہر رگ پٹھے حصے اور جوڑ سے روح کھینچی جاتی ہے، نیز ہر بال کی جڑ اور سر سے پاؤں تک کی کھال کے ہر حصے سے روح نکالی جاتی ہے۔ لہٰذا اس وقت کی تکلیف اور درد کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ بزرگوں نے تو کہا ہے، یہ تک فرما دیا ہے کہ موت کی تکلیف تلوار کے وار، آرے کے چیرنے اور کینچی کے کاٹنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے، کیونکہ جب تلوار کا وار بدن پر پڑتا ہے تو بدن کو تکلیف اس وجہ سے محسوس ہوتی ہے کہ اس کا روح کے ساتھ تعلق قائم ہے۔ تو ذرا اندازہ کرو کہ اس وقت کس قدر تکلیف ہوگی جب تلوار براہ راست روح پر پڑے گی۔ جب کسی کو تلوار سے زخمی کیا جاتا ہے تو مدد مانگ سکتا ہے اور چیخو پکار کر سکتا ہے، کیونکہ اس کی زبان و جسم میں طاقت موجود ہوتی ہے، جبکہ مرنے والے کی آواز اور چیخو پکار کی تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ موت کی تکلیف اس وقت بڑھ کر دل پر غلبہ کر لیتی ہے اور پھر پورے بدن کی طاقت چھین کر ہر حصے کو کمزور کر دیتی ہے، یہاں تک کہ کسی بھی حصے میں مدد مانگنے کی طاقت نہیں رہتی، نیز سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پر غالب آ کر اسے حیران و پریشان کر دیتی ہے، جبکہ زبان کو گونگا اور باقی جسمانی حصوں کو بے جان کر دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص نزا کے وقت رونا، چلانا یا مدد مانگنا بھی چاہے تو ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ طاقت باقی بھی ہو تو اس وقت اس کے حلق اور سینے سے غرغرہ اور گائے بیل کے ڈکرانے کی آواز ہی سنو گے۔ اس کا رنگ مٹیلا ہو جاتا ہے، گویا مٹی سے بنا تھا، تو مرتے وقت بھی مٹی ظاہر ہوتی ہے،
ہر رگ سے روح نکالی جاتی ہے، جس کی وجہ سے تکلیف جسم کے اندر باہر ہر جگہ پھیل جاتی ہے۔ آنکھوں کے ڈیلے اوپر چڑھ جاتے ہیں، ہونٹ سوکھ جاتے ہیں، زبان سکڑ جاتی ہے اور انگلیاں نیلی پڑ جاتی ہے۔ جس بدن کی ہر رگ سے روح نکالی جا چکی ہے اس کی حالت مت پوچھو، کیونکہ اگر جسم کی ایک رگ کھینچ دی جائے تو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ذرا غور تو کرو کہ پوری روح کو ایک رگ سے نہیں بلکہ ہر رگ سے نکالا جاتا ہے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی، اور پھر آہستہ آہستہ جسم کے ہر حصے پر موت طاری ہوتی ہے۔ پہلے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلیاں، پھر رانیں ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اور یوں جسم کے ہر حصے کو سختی کے بعد پھر سختی اور تکلیف کے بعد پھر تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یہاں تک کہ روح حلق تک کھینچ لی جاتی ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب مرنے والے کی امیدیں دنیا والوں سے ختم ہو جاتی ہے، جبکہ توبہ کا دروازہ کچھ ہی دیر پہلے بند ہو جاتا ہے، اور پھر حسرت و ندامت اسے چاروں جانب سے گھیر لیتی ہے۔ آپ نے سنا کہ مرنے والا نزا کے وقت کتنی دردناک کیفیت سے گزرتا ہے۔ روح نکلتے وقت کی تکلیف شدت انسان کو مفلوج کر دیتی ہے، اس کی عقل کو حیران و پریشان اور اس کے اعضاء کو کمزور اور زبان کو خاموش کر دیتی ہے۔ یاد رہے، دین اسلام چونکہ ایک مکمل دین ہے اور اس میں ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی موجود ہے، لہٰذا دین اسلام نے اس بارے میں بھی ہمیں رہنمائی کے مدنی پھول عطا کیے ہیں کہ جب مریض پر اس طرح کی کیفیت طاری ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ اس کے متعلق بہار شریعت میں سے چند اہم ضروری مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں، جن پر عمل کرنا نہ صرف ہمارے لیے بلکہ اس مرنے والے کے لیے بھی انشاءاللہ عز و جل بے حد مفید ہوگا، اور ایسے انتہائی نازک موقع پر بھی ہمیں شریعت کی پاسداری کرنے میں آسانی ہوگی۔ چنانچہ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ قوی لکھتے ہیں، جب موت کا وقت قریب آئے اور علامتیں پائی جائیں تو سنت یہ ہے کہ داہنی کروٹ پر لٹا کر قبلے کی طرف منہ کر دیں، اور یہ بھی جائز ہے کہ چت لٹائیں اور قبلے کو پاؤں کریں کہ یوں بھی قبلے کو منہ ہو جائے گا، مگر اس صورت میں سر کو قدرے اونچا رکھیں اور قبلے کو منہ رکھنا یا کرنا دشوار ہو کہ اس کو تکلیف ہوتی ہو تو جس حالت پر ہے چھوڑ دیں۔ جان کنی کی حالت میں جب تک روح گلے کو نہ آئے تو اسے تلقین کرے یا نہیں، اس کے پاس بنل الفاظ سے پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا رسولہ، مگر اسے اس کے کہنے کا حکم نہ دیں۔ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تلقین موقوف کر دیں۔ ہاں، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اس نے کوئی بات کی تو پھر تلقین کریں کہ اس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو۔ تلقین کرنے والا کوئی نیک شخص ہو، ایسا نہ ہو کہ جس کو اس کے مرنے کی خوشی ہو، اور اس کے پاس اس وقت نیک اور پرہیزگار لوگوں کا ہونا بہت اچھی بات ہے، اور اس وقت وہاں سورہ یاسین شریف کی تلاوت اور خوشبو ہونا مستحب ہے، مثلاً لبان، اگربتیاں سلگا دیں۔ کوشش کریں کہ مکان میں کوئی تصویر یا کتا نہ ہو، اگر یہ چیزیں ہوں تو فوراً نکال دی جائیں کہ جہاں یہ ہوتی ہیں ملائکہ رحمت نہیں آتی۔ جب روح نکل جائے تو ایک چوڑی پٹی جبڑے کے نیچے سے سر پر لے جا کر گرہ کر دیں کہ منہ کھلا نہ رہے اور آنکھیں بند کر دی جائیں اور انگلیاں اور ہاتھ پاؤں سیدھے کر دیے جائیں۔ یہ کام اس کے گھر والوں میں جو زیادہ نرمی کے ساتھ کر سکتا ہو، باپ یا بیٹا، وہ کرے۔ جب کبھی ایسا موقع آئے کہ ہم اپنے عزیز رشتہ دار، دوست، احباب یا کسی بھی مسلمان کو ایسی کیفیت میں پائیں تو ہمیں ان مذکورہ مدنی پھولوں پر عمل کرنا چاہیے کہ ہماری تھوڑی سی توجہ انشاءاللہ عز و جل مرنے والے کے لیے بہت مفید ہوگی۔ خصوصاً تلقین تو ضروری کرنی چاہیے کہ حدیث پاک میں مرتے وقت کلمہ پڑھنے والے کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔
مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ حنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں اگرچہ عمر بھر کلمہ پڑھتا رہا لیکن مرتے وقت کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے کہ اس کی برکت سے بخشش ہوگی۔ اللہ عز و جل ہمیں مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائے اور ہر وقت نزا اور اس کے پاس بیٹھ کر کثرت سے ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نزا کے وقت مرنے والے کو جس قدر تکلیف ہوتی ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن بعض بزرگان دین رحم اللہ المبین نے سمجھانے اور موت کی سختیوں کا احساس دلانے کے لیے انہیں مثالوں کے ذریعے بیان کیا ہے۔ آئیے اس حوالے سے چند روایات سنتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا لعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے کعب ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے عرض کی کہ اے امیر المؤمنین، موت اس شاخ کی طرح ہے جس میں بہت سارے کانٹے ہوں اور اسے کسی آدمی کے پیٹ میں یوں داخل کر دیا جائے کہ ہر کانٹا کسی نہ کسی رگ میں اٹک جائے، پھر کوئی شخص اسے جھٹکے سے کھینچے تو جو کچھ نکلنا تھا وہ نکل آیا، جو باقی رہ گیا وہ رہ گیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد محترم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے مرنے والے انسان پر تعجب ہوتا ہے کہ عقل اور زبان ہونے کے باوجود وہ کیوں موت اور اس کی کیفیت بیان نہیں کرتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت وصال قریب آیا تو میں نے عرض کی، اے بابا جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تو ایسے ایسے فرمایا کرتے تھے۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے، موت اس سے زیادہ سخت ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، پھر بھی کچھ بیان کیے دیتا ہوں۔ اللہ عز و جل کی قسم، گویا میرے کندھوں پر رضوہ ایک مشہور پہاڑ اور تہامہ کے پہاڑ رکھ دیے گئے ہیں اور گویا میری روح سوئی کے ناکے سے نکالی جا رہی ہے، گویا میرے پیٹ میں ایک کانٹے دار ٹہنی ہے اور آسمان زمین سے مل گیا ہے اور میں ان دونوں کے درمیان ہوں۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بیماری کی عیادت بہت زیادہ کیا کرتے اور پوچھتے تھے کہ تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ جب ان کا آخری وقت آیا تو کسی نے پوچھا، آپ موت کو کیسا پاتے ہیں؟ تو فرمایا، گویا آسمانوں کو زمین سے ملا دیا گیا ہے اور میری روح سوئی کے برابر سوراخ سے نکل رہی ہے۔ حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مومن پر دنیا و آخرت میں موت سے بڑھ کر کوئی ہولناک چیز نہیں ہے کہ اس کی تکلیف آروں کی چیرنے، کینچیوں کے کاٹنے، ہانڈیوں میں ابالے جانے سے بھی بڑھ کر ہے۔ اگر کوئی مردہ قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کے بارے میں بتائے تو وہ لوگ زندہ سے کوئی نفع اٹھا سکیں، نہ نیند میں کوئی سکون پائے۔ اللہ عز و جل ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آپ نے سنا کہ سیدنا کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، موت اس خاردار تار کی ماند ہے جس کے کانٹے انسان کی ہر رگ میں پیوست ہوں، اور سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس سے بھی واضح منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جیسے کندھوں پر پہاڑیوں، آسمان و زمین آپس میں مل گئے ہوں اور میں ان کے درمیان اس حال میں ہوں کہ میرے پیٹ میں ایک کانٹے دار ٹہنی بھی ہو۔ اور سیدنا شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر مردہ قبر سے نکل گیا تو دنیا والوں کو موت کی تکلیف کی کیفیت بتا دے تو ان کی زندگی اجرن ہو جائے اور ان کا سکون غارس ہو جائے۔ اور تمام اقوال سے معلوم ہوا کہ جتنا درد اور تکلیف وقت نزا میں ہے دنیا کے کسی اور چیز میں نہیں۔ پھر صرف یہی نہیں بلکہ ایک طرف موت کے یہ مصائب ہوں کہ دوسری طرف شیطان لعین کے ہتھ کنڈوں سے بچ کر دنیا سے ایمان سلامت لے جانے کا نازک مرحلے درپیش ہوگا۔ موت کے وقت ایمان چھیننے کے لیے شیطان طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گا، حتیٰ کہ ماں باپ کا روح دھار کر بھی ایمان پر ڈاکہ ڈالے گا اور یہودی و نصاری کو درست ثابت کرنے کے مدموم سعی یعنی کہ کوشش کرے گا۔ یقیناً وہ ایسا نازک موقع ہوگا کہ بس جس پر اللہ عز و جل کا خاص کرم و احسان ہوگا وہی کامیاب کامران ہوگا اور اس کا ایمان سلامت رہے گا۔
جب انسان نظر کے عالم میں ہوتا ہے، دو شیطان اس کے دائیں بائیں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ دائیں طرف والا شیطان اس کے والد کا روپ دھار کر کہتا ہے، بیٹا دیکھو میں تیرا مہربان و شفیق باپ ہوں، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو نثاری کا مذہب اختیار کر لے، مرنا کیوں کہ وہی سب سے بہترین مذہب ہے۔ بائیں جانب والا شیطان مرنے والی ماں کی صورت میں آتا ہے اور کہتا ہے، میرے لال میں نے تجھے اپنے پیٹ میں رکھا، اپنا دودھ پلایا، اپنی گود میں پالا، پیارے بیٹے میں نصیحت کرتی ہوں، یہودی مذہب اختیار کر کے مرنا یہی سب سے اعلیٰ مذہب ہے۔ کاش ایمان کی سلامتی کی مدنی سوچ نصیب ہو جائے، صد کروڑ کاش۔ ہر وقت برے خاتمے کے خوف سے دل گھبراتا رہے، دن میں بار بار توبہ استغفار کا سلسلہ رہے، اللہ غفار عز و جل کے در بار کرم بار سے ایمان کی حفاظت کی بھیک مانگ کر رٹ جاری رہے۔ تشویش اور سخت تشویش کے بعد یہ ہے کہ جس طرح دنیاوی دولت کی حفاظت کے معاملے میں غفلت اس کی ضیاع یعنی ضائع ہونے کا سبب بن سکتی ہے، اسی طرح بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت معاملہ ایمان کا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو، نزا کے وقت اس کا ایمان سلب ہو جانے کا شدید خطرہ ہے۔ دنیا میں آنے کو تو ہم آ گئے، مگر اب دنیا سے ایمان سلامت لے جانے کے لیے سخت دشوار گزار گھاٹیوں سے گزرنا ہوگا، اور پھر بھی کچھ معلوم نہیں کہ خاتمہ کیسا ہوگا۔ دنیا سے جاتے وقت جان کنی کی تکلیف سے گزرنا ہوگا۔ ذرا تصور تو کیجئے کہ وہ وقت کیسا ہوگا جب ہماری روح بدن کے ساتھ چھوٹ رہی ہوگی، ایک ایک رگ تکلیف کی شدت سے چیخ رہی ہوگی، موت کے وقت ہمارے بدن پر قبضہ جما رہی ہوگی اور موت ہمارے اعضاء کو بے جان کر رہی ہوگی، زبان سے قوت بیان چھین رہی ہوگی، آنکھوں کے ڈیلے اوپر کی جانب چڑھ رہے ہوں گے، ہونٹ سوکھ رہے ہوں گے، انگلیاں نیلی پڑ رہی ہوگی، آنکھوں کے پپوٹے ایک دوسرے سے مل رہے ہوں گے۔ پھر ایسے جان گزار یعنی کہ جان کو کھلا دینے والے وقت میں حضرت ملک الموت علیہ السلام کو دیکھنا یہ بھی ایک آزمائش سے کم نہ ہوگا۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت علیہ السلام سے فرمایا، کیا تم مجھے وہ صورت دکھا سکتے ہو جس میں تشریف لا کے نافرمانوں کی روح قبض کرتے ہو؟ تو حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ سہ نہیں سکیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیوں نہیں، میں دیکھ لوں گا۔ آپ نے کہا، آپ مجھ سے الگ ہو جائیے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام الگ ہو گئے، پھر ادھر متوجہ ہوئے تو ملاحظہ کیا کہ کالے کپڑوں میں ملبوس ایک سیاہ فام شخص ہے جس کے بال کھڑے ہیں، اس سے بدبو آ رہی ہے، اس کے منہ اور نتھنے سے آگ کے دھواں نکل رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش آئے تو ملک الموت علیہ السلام اپنی اصلی حالت میں آ چکے تھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے ملک الموت علیہ السلام، موت کے وقت صرف تمہاری صورت دیکھنا ہی فاسق و فاجر کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ آپ نے سنا کہ جناب ملک الموت علیہ السلام وقت نزا کیسی ہیبت ناک صورت میں آئے گی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہونے کے باوجود بھی آپ علیہ السلام کی صورت دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ ذرا سوچئے کہ ہم جیسے سیاہ کار گناہوں کے دل میں دھسے ہوئے اور نیکیوں سے بالکل عاری ہیں، اور ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ ہم گناہوں سے اپنا پیچھا نہیں چھڑا سکتے۔ ذرا سوچئے کہ وقت نظر جب موت کے وقت تکلیفیں بھی ہوں گی، شیطان بھی ہمیں ورغلائے گا، پوری کوشش کر رہا ہوگا، حضرت ملک الموت علیہ السلام کا سامنا بھی کرنا ہوگا، ایسے نازک وقت میں ہم اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کر پائیں گے؟ حضرت سیدنا امام بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، برے خاتمے سے امن چاہتے ہو تو اپنی ساری زندگی اللہ عز و جل کی اطاعت میں بسر کرو اور ہر گناہ سے بچو۔ ضروری ہے کہ تم پر عارفین جیسا خوف اللہ عز و جل غالب رہے، حتیٰ کہ اس کے سبب تمہارا رونا دھونا طویل ہو جائے اور تم ہمیشہ غمگین رہو۔ مزید فرماتے ہیں کہ تمہیں اچھے خاتمے کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے، ہمیشہ ذکر اللہ میں لگے رہو، دل سے دنیا کی محبت نکال دو، گناہوں سے اپنے اعضاء بالکل دل کی بھی حفاظت کرو، جس قدر ممکن ہو برے لوگوں کو دیکھنے سے بھی بچو، اس سے بھی دل پر اثر پڑتا ہے اور تمہارا ذہن اس طرف مائل ہو سکتا ہے۔
واقعی نزا کی سختیاں شدید تر ہیں، لیکن اس وقت اگر کرم ہو جائے تو پیارے آقا حبیب کبریا میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوہ گیری ہو جائے تو انشاءاللہ عز و جل موت کی تمام سختیاں آسان ہو جائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ اللہ قوی میرات المناجی میں لکھتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خاص خدام کو ان کے مرتے وقت کلمہ پڑھانے تشریف لاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی دیکھے گئے ہیں جنہوں نے مرتے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر حاضرین کو دی۔ خود بستر مرگ پر اٹھ کر کھڑے ہوئے حاضرین سے کہا، تعظیم کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ کاش ہم گناہ گاروں پر بھی کرم ہو جائے اور مرتے وقت جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھلک نصیب ہو جائے۔ آمین۔ ہم نے سنا کہ موت کی سختیاں کس قدر دردناک ہیں، ہزاروں سال تک اس سختی اور تلخی نہیں جاتی۔ موت کی سختیوں کی حقیقت اور اس وقت دل میں پیدا ہونے والا خوف اور گھبراہٹ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ موت کی سختیاں تلوار کے 300 وار کے برابر ہیں۔ موت کی سختیاں ہر رگ پر چھا جاتی ہے۔ ایک اور حدیث کے خلاصے کے مطابق موت کا ہر جھٹکا تلوار کے ہزاروں وار سے بڑھ کر ہے۔ موت کی سختیاں براہ راست روح پر نازل ہوتی ہیں۔ موت کی سختیاں تمام بدن میں پھیل جاتی ہیں۔ موت کی سختیاں ہر بال کی جڑ اور سر سے پاؤں تک کھال کے ہر حصے پر طاری ہوتی ہے۔ موت کی سختیاں آرے کے چیرنے جانے سے زیادہ تکلیف دہ ہے۔ موت کی سختیاں کینچی کے کاٹے جانے سے بھی زیادہ سخت ہوگی۔ موت کی سختیاں ہانڈیوں میں ابالے جانے سے بھی بڑھ کر ہے۔ موت کی سختیاں دل پر غلبہ کر کے پورے بدن کی طاقت کو چھین لیتی ہیں۔ موت کی سختیاں مرنے والے کو حیران و پریشان کر دیتی ہیں۔ موت کی سختیاں زبان کو گونگا کر دیتی ہیں۔ موت کی سختیاں جسم کو بے جان کر دیتی ہیں۔ موت کی سختیاں مرنے والے کا رنگ مٹیلا کر دیتی ہیں۔ موت کی سختیاں آنکھوں کے ڈیلے اوپر چڑھا دیتی ہے۔ موت کی سختیاں ہونٹوں کو خشک کر دیتی ہیں۔ موت کی سختیاں انگلیاں نیلی کر دیتی ہیں۔ موت کی سختیاں پہلے قدم پھر پنڈلیاں پھر رانیں ٹھنڈی کرتی ہیں۔ موت کی سختیاں مرنے والے کی امیدیں ختم کر دیتی ہیں۔ موت کی سختیوں سے کچھ دیر قبل توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جس پر موت کی سختیاں طاری ہوتی ہے اس کے سینے سے گائے بیل کی ڈکارنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ تو اللہ عز و جل تو اپنے کرم سے ہمارے گناہ معاف فرما، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اور موت کی سختیاں ہم پر آسان فرما۔ آخری وقت میں ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دکھا۔ یاد رکھیے ہر شخص پر موت کی سختیاں اس کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے مطابق ہوں گی۔ نزا کی سختیوں کے وقت بندے کے اس کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے جائیں گے۔ سختیاں ایک ایک کر کے گزریں گی اور آخری سختی گزرتے وقت اس کی روح قبض ہو جائے گی۔ نہ کی ناراضگی حالت نزا میں سختی کا باعث ہے۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آخرت میں حساب و کتاب کی ہولناکیوں اور سکرات موت کی شدت کا ایک باعث پیٹ بھر کے کھانا کھانا بھی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، حاصل شک مجلس میں ذلت اور مذمت پاتا ہے، ملائکہ سے لعنت اور بغض پاتا ہے، مخلوق سے غم اور پریشانیاں اٹھاتا ہے۔ نزا کے وقت سختی اور مصیبت سے دو چار ہوتا ہے اور قیامت کے دن حشر کے میدان میں بھی رسوائی، توہین اور مصیبت پائے گا۔ موت کی سختی سے چھٹکارا ایماندار کو موت کی سختی سے چھٹکارا نصیب ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے میرے پروردگار جو مجھ پر ایمان لائے، اس بات کی گواہی دے کہ میں تیرا رسول ہوں، تو اس سے اپنی ملاقات کا مشتاق بنا دے اور اس کی موت پر آسانی فرما دے اور اس کے لیے سامان دنیا میں کمی فرما دے۔ لیکن جو مجھ پر ایمان نہ لائے اور نہ اس بات کی گواہی دے کہ میں تیرا رسول ہوں، تو نہ اسے اپنی ملاقات کی محبت عطا فرما، نہ اس پر نزا کی تکلیف کو آسان فرما اور اس پر سامان دنیا کی زیادتی فرما۔ شہنشاہ خوش حال پیکر حسن جمال دافع رنج و ملال صاحب جود و نوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثال بی بی آمنہ کے لال کا فرمان ہے کہ میں نے والدین سے حسن سلوک کرنے والے اپنے ایک امتی کو دیکھا جس کی موت کا وقت قریب تھا، تو والدین سے حسن سلوک نے اس سے موت کی سختیوں کو دور کر دیا۔ بے شک اللہ عز و جل ارشاد فرماتے ہیں، جس نے صلح رحمی کی میں اس کی عمر میں اضافہ کروں گا، اس کے مال میں برکت دوں گا، اس کے گھر کو آباد کروں گا، موت کی سختی اس پر آسان کر دوں گا اور جنت کے دروازے اس کو پکاریں گے، ہماری طرف آ جاؤ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے میں 3 فضیلتیں ہیں۔ پہلے روزے کا قبول ہونا،
دوسری سکرات موت میں آسانی اور تیسری عذاب قبر سے نجات۔ مرکہ میں حضرت ملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ باری نے فرمایا کہ موت کے وقت میت کو وضو، مسواک کرا دینا، خوشبو لگا دینا مستحب ہے۔ اس سے جانکنی آسان ہوتی ہے، بلکہ اگر ممکن ہو تو اس وقت اسے غسل کروا دو، عمدہ کپڑے پہنا دو۔ اگر ہو سکے وہ 2 رکعت نفل نماز ادا کی نیت سے پڑھے۔ یہ بات حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت سیدنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے بوقت وفات یہ اعمال کیے۔ یہ سب اس کا دل خوش ہو جائے گا میں داخل ہے کہ اس سے میت کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے بیان کیا کہ مسواک کا استعمال وقت نزا آسانی پیدا کرتا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح حدیث سے استدلال کیا گیا کہ وقت وفات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کی تھی۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ الرحمن فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں، مشائخ کرام دنیا و دین و نزا و قبر حشر سب حالتوں میں اپنے مریدین کی امداد فرماتے ہیں۔ فقہ اور صوفیاء سب کے سب اپنے متبعین یعنی پیروی کرنے والوں کی شفاعت کریں گے، اور وہ اپنے متبعین اور مریدین کی نزا کی حالت میں روح نکلنے اور منکر و نکیر کے سوالات، نشر و حشر اور حساب اور میزان عدل پر اعمال تولنے اور پل صراط سے گزرنے کے وقت ملاقطہ فرماتے ہیں، اور تمام مواقف میں سے کسی ٹھہرنے کی جگہ سے غافل نہیں ہوتے۔ مزید فرماتے ہیں، اس محتاج بے دست و وبا سے بڑھ کر احمق اپنی عافیت کا دشمن کون ہوگا جو اپنی سختیوں کے وقت اپنے مددگار نہ بنائے۔ میرے میٹھے اسلامی بہنوں بھائیوں، کبھی بھی جامع شرائط پیر کی وعید کر لیجئے، اس کی برکت سے نزا میں، قبر میں، حشر میں، ہر جگہ خیر ہی خیر ہوگی۔ ایک مدنی بہار سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ ٹنڈو جام باب الاسلام سندھ کے مبلغ دعوت اسلامی افتخار احمد اتاری مدنی ماحول سے وابستگی سے پہلے بہت زیادہ ماڈرن تھے۔ خوش نصیبی سے دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آ گیا۔ سنتوں کے عامل مبلغین کی صحبت اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کی تربیت کی برکت سے نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے لگے۔ مدنی ماحول سے وابستگی کی کچھ ہی عرصے بعد شوال المکرم میں ایک رات نماز عشاء پڑھ کر فارغ ہوئے تو اچانک سینے میں درد محسوس ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا۔ ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا، دوا سے کچھ افاقہ ہوا، مگر پھر بھی اچانک بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ ان کے صاحبزادے نے اس طرح اچانک کلمہ طیبہ کا ورد شروع کرنے کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا سامنے دیکھو، میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین فرما رہے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھانا شروع کر دیا، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد کرتے کرتے ان کی روح کف سے عنصری سے پرواز کر گئی۔ ان کے صاحبزادے کا بیان ہے کہ وفات سے پہلے بعد نماز مغرب ابا جان نے فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات کا رسالہ بھی پر کیا تھا۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ، اللہ عز و جل کی رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ نماز کے احکام میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نے باوضو رہنے کے 7 فضائل لکھے ہیں۔ اس میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جو باوضو رہے گا موت کی سختی اس پر آسان ہو جائے گی۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور چند سنت آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہوں۔ تاجدار رسالہ شہنشاہ نبوت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نے جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر اسلامک ویڈیو
آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کے لیے معذرت۔